تو 10-15 منٹ کے لیے تو اپنی نیت کو حاضر رکھنا ممکن ہے، لیکن 16-17 گھنٹے کے لیے اور چیز بن جاتی ہے، اس لیے اس کو اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ تو نسیاناً اگر اس نے کھا پی لیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا ہے خطأً۔ خطأً کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یاد تو ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن اس کا ارادہ نہیں تھا اور پانی اس کے حلق میں چلا گیا۔ یا فرض کریں آج کل ایک وہ بچے مذاق کرتے ہیں افطاری کے وقت کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا، وہ گلی میں اذان پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، کسی کو غلط فہمی لگ گئی کہ پتہ روزہ کھل گیا ہے تو اس نے کچھ کھا پی لیا، تو خطأً اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس پر اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یعنی وہ ایک روزہ رکھے گا بعد میں، عید کے بعد جب روزے ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے عمدن، جان بوجھ کے کوئی چیز کھانا پینا، جیسے بندے نے جان بوجھ کے کوئی چیز کھا لی تو اس میں اس پر قضا بھی ہوتی ہے اور کفارہ بھی ہوتا ہے۔ ایک وہ روزہ رکھے گا اور 60 روزے پھر وہ مسلسل رکھے گا، اس کو اس کا کفارہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس سوال کا جواب تھا، اگر روزے میں اس نے کوئی چیز کھا پی لی تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے شیطان اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ دیکھیں، حکم جو ہے وہ ظاہر پر لگتا ہے، تو شیطان جو ہے یہ پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، جو قرآن کریم میں یہ ہے نا کہ کانا من الکافرین، کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ تو اس پر مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر کانا جو ہے یہ سارا کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی ویسے کانا ہوتا ہے کسی چیز کو نا ماضی کے ساتھ خاص کرتا ہے، کبھی ایک لفظ دوسرے لفظ کے معنی بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ گیا، اصل میں ینفطر یا تنفطر کے معنی میں ہے، آسمان پھٹ جائے گا، تو یہ استعمال ہوتے رہتے ہیں اس طریقے سے۔ تو کانا جو ہے یہ کبھی کبھی سارا کے معنی میں بھی آتا ہے سواد کے ساتھ۔ سارا کا مطلب ہوتا ہے حالت کو تبدیل کرنا۔ آپ یہ کہیں کہ سار الفقیر و غنیًا، مطلب یہ ہے کہ فقیر جو ہے وہ غنی ہو گیا۔ تو یہ جو کانا من الکافرین ہے، اس کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ وہ یعنی پہلے کافر نہیں تھا، لیکن جب اس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم تھا تو اب وہ ہو گیا کافروں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم الہی میں کافر تھا جس کا اظہار ہو گیا، تو حکم کیونکہ ظاہر پر لگتا ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شیطان پہلے جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، پہلے وہ مانتا تھا، اس کا تمام اس کی جو گمراہی ہے اور اس کا جو بھی اس کو لعنت اس پر بھیجی گئی، اس کو رحمت الہی سے دور کیا گیا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس وقت ہوئیں جب وہ اس نے انکار کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اور حکم الہی کو ماننے کا۔ نماز تراویح اگر گھر میں پڑھی جائے تو اذان آہستہ دی جائے یا بلند آواز سے؟ اگلا سوال ہے، اگر نماز تراویح گھر میں پڑھی جائے تو اذان آہستہ دی جائے یا بلند آواز سے دی جائے؟ دیکھیں، نماز تراویح کی بات نہیں ہے، کوئی بھی نماز ہے، مردوں کے لیے تو ویسے نماز تراویح مسجد میں پڑھنی سنت موقدہ کفایہ ہے، عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں۔ اگر پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ گھر میں جماعت کرواتا ہے تو اس کے لیے الگ سے اذان ضروری نہیں ہے، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اذان الحی یکفینا، محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے، یعنی جب اذان ہو گئی ہے تو گھر میں اسی اذان سے جماعت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پڑھے گا، اذان پڑھیں گے، تو بئی معنی تو وہ یعنی اسپیکر پر تو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس سے تو ایک اشتباہ پیدا ہوتا ہے لوگوں میں، لیکن وہ ایسا بھی نہیں پڑھیں گے جیسے ایک بندہ معتدل آواز میں اذان پڑھتا ہے وہ پڑھ لے گا، لیکن بہرحال وہ اس کو مسجد کی اذان کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے وہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر دوسری جماعت کرائی جائے تو مصلی کو بدل لیا جائے،
یعنی اگر کچھ بندے جو ہیں وہ پہلے جماعت کروا کے جانا چاہتے ہیں یا وہ بعد میں تو یہاں پر امام جماعت کرائے گا، اصلی جماعت وہاں پر نہ کروائیں بلکہ مسئلے کو بدل لیں۔ اس میں یہی حکمت ہے کہ لوگوں کو اشتباہ پیدا نہ ہو، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اصل جماعت نہیں ہے، اصل جماعت ابھی ہونی ہے یا پہلے ہو گئی ہے۔ تو یہ چیز تھی۔ اذان کا سننا بھی ضروری ہے یا محلے میں ہو گئی وہ؟ نہیں، اذان الحی یکفی نا، سننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اذان آپ بندہ اگر ویسے بھی نہ سنے تو وہ نماز مسجد میں آ جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہو جانا، اذان کا ہونا کافی ہوتا ہے۔ فرض علوم کون سے ہیں اور ان کے حصول کا یہ اب ٹھیک ہے، یہ ویسے ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ بیٹھیں۔ ہاں آپ ساتھ ہو جائیں۔ جی، یہ سوال ہے کہ فرض علوم کون سے ہیں اور ان کے حصول کا آسان طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو حدیث پاک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ تو جو علوم بندے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، مطلب ایک بندے کو پتہ ہے جی مجھ پر نماز فرض ہے، تو اس پر فرض ہے کہ یہ جانے کہ میں نے نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ رمضان میں روزے فرض ہیں، تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزوں کو جانے کے بھی کس چیز سے ٹوٹتا ہے، یا اس کے جو موٹے موٹے احکام ہیں، ایک تو ہے نا باریکیاں اور چیز ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو چیز بندے پر کرنی فرض ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی بنیادی باتوں کو جانتا ہو۔ اور یہ فقہ کا ایک اصول ہے، وہ کہتے ہیں کہ دارالاسلام میں جہالت عذر نہیں ہوتی۔ اس سے مراد یہ ہے، دارالاسلام اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر دینی مسائل جاننے تک رسائی ہو۔ یعنی ایک بندہ اگر کسی کافر ملک میں مسلمان ہو گیا، آج کل تو خیر نیٹ کا دور ہے، حالات بدل گئے ہیں، لیکن اب بھی بہت سے ایسے علاقے ہوں گے کہ وہ وہاں پر مسلمان ہوا ہے اور وہاں کوئی بندہ اس کو بتانے والا نہیں ہے کہ بھی اب غسل تجھ پہ کب واجب ہوتا ہے، اس کو غسل کس طریقے سے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دارالکفر جو ہوتا ہے یا دارالحرب اس کو کہتے ہیں، اس کے احکامات اور ہوتے ہیں۔ لیکن دارالاسلام وہ جگہ یہاں ایک بندے کے لیے مسائل کو جاننا ممکن ہو، وہاں جہالت عذر نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ یہ کہے کہ جی مجھ پر غسل تو فرض ہو گیا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے غسل کرنا ہے ورنہ میری نماز نہیں ہوتی، یا مجھے غسل کا طریقہ نہیں پتہ تھا اس لیے میں نے ویسے ہی کر لیا، تو یہ اس کا عذر نہیں مانا جائے گا بلکہ وہ گناہ گار ہوگا۔ کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کا مدعا یہ ہے کہ تو نے کیوں دین کو اتنی اہمیت نہیں دی کہ تو جانے کہ بھی اس کا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ تو اس لیے یعنی وہ چیزیں جن کا ادا کرنا بندے پر لازم ہے، تو ان کی بنیادی معلومات جس کے ساتھ وہ اس کو ادا، دیکھیں نا، میری مراد یہ ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اس کو پتہ ہے جی میں نے نماز اس طریقے، اس کو نہ پتہ ہو کہ تکبیر تحریمہ شرط ہے یا فرض ہے، یہ سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے، 7 سورت ملانی واجب ہے یا مستحب ہے، یا ان کے کیا، اس کو نہ پتہ، اس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ میں نے سورت ملانی ہے۔ باریکیاں حاصل کرنا اس پہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کو طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے میں نے نماز کو پڑھنا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں، ان کا حاصل کرنا ہر بندے پر فرض ہے۔ اور اس کے حصول کا طریقہ بالکل آسان طریقہ ہے، بندے میں احساس پیدا ہو جائے گا تو وہ حاصل کر لے گا۔ بندہ دیکھے نا، آج کل تو اب کہیں سے بھی چیز معلوم کرنا چاہیں
تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں بتانے والے، بہت سی کتابیں ہوتی ہیں ایسی آسان جن سے بندہ ان کو حاصل کر لیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے رشوت کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ میں درس قرآن میں بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں، اور میں اس کو اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں مسائل کو ان کی جگہ سے ہٹانا نہیں چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ رشوت جو ہے، اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ما یعطی لاحقاق الباطل او لابطال حق، کہ وہ چیز جو حق کو باطل کرنے کے لیے یا باطل کو حق کرنے کے لیے دی جائے وہ رشوت ہے۔ ما یعطی لاحقاق الباطل او لابطال حق، جو حق کو باطل کرنے کے لیے یا باطل کو حق کرنے کے، مثلا ایک بندے کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، فرض کریں ایک پلاٹ کا، ایک زمین کا۔ اچھا، اب وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ زمین میری نہیں، میں نے دعویٰ کیا ہوا ہے، یہ حق میرا نہیں ہے، میں نے دعویٰ کر دیا ہے۔ اب وہ قاضی کو پیسے دے دیتا ہے تاکہ فیصلہ میرے حق میں کر دے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس کے حق کو باطل کر دیا اور اپنے باطل کو حق کر لیا۔ اب اس نے جو دیا ہے وہ رشوت ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ اس کا مصداق ہوگا۔ اچھا، دوسری صورتحال کیا ہے؟ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں، آج کل ایسا ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر یعنی جو بندے کا ایک جائز حق ہے، ایک بندے نے مکان بنایا ہے، ظاہر ہے اس نے میٹر تو لگوانا ہے، اس نے بجلی کا میٹر تو لگوانا ہے، اس نے گیس کا میٹر تو لگوانا ہے، وہ پاکستان کا شہری ہے، اس کا حق ہے نا اس کو ملے۔ لیکن اگر وہ کوئی بندہ اسے یہ کہے کہ جی اتنے پیسے لوں گا پھر میں لگا کے دوں گا، تو اگر وہ بندہ اس سے بھی بچے تو اس نے بہت اچھا کیا، چلو اس نے اس کو بچا لیا دوزخ سے، اس نے بہت اچھا کیا۔ لیکن اگر اس نے پیسے دے کے اپنا حق لے لیا تو اس نے رشوت نہیں دی، کیونکہ اس نے کسی حق کو باطل نہیں کیا، نہ کسی باطل کو حق کیا، اس نے اپنا حق لیا، لیکن اس کا حق نہیں تھا، اس نے باطل کو حق کیا، جو اس کا حق نہیں تھا اس نے لے لیا، ٹھیک ہے، اس کے لیے رشوت ہے، اس کے لیے رشوت نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نہیں دوں گا، میں رشوت نہیں دوں گا، میں اپنا بہت سا نقصان کروا لوں گا، تو ٹھیک ہے جی، اس نے بہت اچھا کیا ہے، اللہ اس کو اجر دے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مجبوری میں اپنے میٹر لگوانے کے لیے پیسے دے دیتا ہے تو وہ اس کے بارے میں یہ نہ کہے کہ تم نے رشوت دی ہے اور تم نے جہنم میں جانے والا کام کیا ہے۔ دین کو وہاں رکھا جائے، ایک تقویٰ ہوتا ہے، ایک فتویٰ ہوتا ہے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مقروض کے دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ یہ کہیں سود میں نہ آ جائے۔ انہوں نے فتویٰ کہیں نہیں دیا کہ اپنے بندہ فرض کرنے کسی مقروض کے پاس جاتا ہے تو ظاہر ہے وہاں بیٹھ جائے گا، وہ پانی پلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کبھی نہیں کہا کہ اس نے اگر اس کو پانی پلایا ہے یا چائے پلائی ہے تو اس نے رشوت یا اس نے مطلب سود لیا ہے، انہوں نے فتویٰ اس چیز کا نہیں دیا۔ تو اس لیے مسائل کو وہاں رکھا جائے جہاں وہ ہیں، تقوی کو فتویٰ نہ بنایا جائے۔ فتوے کی حیثیت فتوے کی ہے اور تقوی کی حیثیت تقوی کی۔ تو یہ رشوت کے بارے میں یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، ایک غسل وہ ہوتا ہے جو بندہ ویسے کرتا ہے اپنی چستگی کے لیے، جیسے صبح اٹھ کے دفتر جانے سے پہلے بندہ غسل کر لیتا ہے، اس کا یہ آپ جیسے بھی کریں یہ غسل ہے۔ بعض غسل ایسے ہوتے ہیں جو مسنون ہیں، جیسے عید کے دن غسل کرنا سنت ہے، یا جمعے کی نماز کے دن جمعہ پڑھنے سے پہلے غسل کرنے کی ترغیب دی گئی،
یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر کوئی بندہ اس غسل کو بھی اس طریقے سے کرے گا جس طریقے سے غسل واجب کیا جاتا ہے تو اس کا بہت زیادہ اس کی فضیلت ہوگی۔ اب یہ ہے کہ غسل واجب کیا ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب مادہ منویہ شہوت کے ساتھ اپنے مستقر یا اصل جگہ سے الگ ہو تو اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ یعنی مادہ منویہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے لذت کے ساتھ یا شہوت کے ساتھ الگ ہو۔ اگر ویسے الگ ہو گیا، جیسے بعض بندوں کو بیماری ہوتی ہے کہ انہیں پیشاب کے بعد مادہ منویہ کے قطرے آتے ہیں، جس کو جریان کہتے ہیں غالباً، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب مادہ منویہ جو ہے وہ شہوت کے ساتھ الگ ہوتا ہے۔ یہ مقاربت میاں بیوی کی اس میں بھی الگ ہوتا ہے، خواب میں بھی کبھی بندے کو اطلاع ہو جاتا ہے، اس سے بھی واجب مطلب الگ ہو جاتا ہے۔ ان صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے، یہ غسل واجب ہے۔ اب یہ جو غسل واجب ہے اس میں 3 چیزیں فرض ہیں، اگر آپ نے وہ چیزیں نہیں کی تو غسل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 3 مرتبہ، سب سے پہلے تو یعنی جو غلاظت لگی ہے اس کو دھویا جائے گا نا، سمپل سی بات ہے۔ 3 مرتبہ وہ کلی کرے گا، اور کلی سے مراد ہے غرارہ کرنا، یعنی بالکل پانی جو ہے وہ اپنے حلق تک لے جانے کی کوشش کرے گا، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے گا، اور یہاں تک پانی ڈالے گا ناک میں، پھر پورے وجود کے اوپر وہ پانی بہائے گا۔ اگر اس کا ذرا سا بھی خشک رہ گیا کوئی حصہ، اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی پرابلم ہو، مثلا ایک بندے کے زخم ہے تو وہ اس کی تو پھر شریعت نے ایک گنجائش رکھی ہے کہ وہ اوپر ہاتھ پھیر دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پرابلم کوئی نہ ہو، میں روٹین کی بات کر رہا ہوں، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے کلی کرنا 3 مرتبہ، پھر ناک میں پانی ڈالنا، اور پھر پورے وجود پر پانی بہانا۔ 1 مرتبہ بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ بہانا مسنون ہے۔ اگر اس طریقے سے نہیں کیا تو بندے کا جسم پاک نہیں ہوگا۔ اگر کسی بندے نے کلی ہی نہیں کی، وہ اپنے اوپر 50 مشقیں پانی کی بہا لے، اس کا جسم پاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے یہ چیزیں شریعت میں ضروری قرار دی گئی۔ یہ ہوتا ہے جی غسل فرض یا غسل واجب۔ اس کے بعد ہے ملکیت۔ ہاں، اچھی بات ہے۔ اگر کسی بندے نے غسل واجب کیا ہے یا اس نے یعنی واجب ہونے کے علاوہ بھی غسل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو غسل ہوتا ہے یہ بڑی طہارت ہے، وضو کے مقابلے میں طہارت اکبر ہے۔ جو وضو جو ہے یہ طہارت اصغر ہے۔ اگر کسی بندے نے غسل کر لیا ہے تو اسے نماز پڑھنے کی یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اسے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل جو ہے وہ بدرجہ اولا اس کے وضو کے بھی قائم مقام ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ وہ مسنون ہے، وہ مسنون ہے، یعنی واجب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو فرض ہے چیزیں میں نے وہ عرض کی ہے، یعنی نماز ہو جائے گی۔ یعنی اگر تو اس نے یہ کیا نا کہ جب وہ غسل بھی کرنے لگا، غسل واجب بھی کرنے لگا، تو اس نے پہلے وضو جس طریقے سے کرتے اس طریقے سے کر لیا، اس نے بہت اچھا کیا۔ لیکن اگر اس نے ایسے نہیں بھی کیا تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر کسی بندے نے غسل فرض کر لیا یا غسل واجب کر لیا، اس کے فرائض ادا کر لیے، اس نے نہیں کی چیزیں جو وضو میں کی جاتی ہیں، تب بھی وہ اس کے وضو کے قائم مقام ہو جائے۔ اگر وہ کر لے گا تو بہت بہتر ہے۔ لیکن جی ہاں، نہیں، وہ اصل میں جو فقہا کہتے تھے نا اس وقت یہ تھا، فقہا یہ کہتے تھے
کہ وہ پاؤں آخر میں دھوئے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایسے ہوتے تھے جگہ، یعنی پانی گر رہا ہے، نیچے پانی کھڑا ہوا ہے اور وہ نہا رہا ہے. اب تو واش روم بنے ہوتے ہیں، پانی اسی وقت ہو جاتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں نا، مراد یہ ہے کہ اگر اس نے غسل کر لیا، یہ ایک الگ بات ہے کہ غسل اس نے الگ جگہ پہ کرنا ہے یا بند جگہ پر کرنا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. ایک اس کا حکم ہے، حکم دونوں کا یکساں ہے، یعنی وہ کھلے میدان میں کرے یا وہ بند واش روم میں کرے، حکم یکساں ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ یعنی ظاہر ہے جب وہ غسل کرے گا تو اس میں کچھ اس کو آداب ہوں گے نا، کچھ لوگوں کے سامنے تو وہ نہیں نا بیٹھے گا باہر آ کے، تو یہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. میں حکم عرض کر رہا ہوں، حکم اس کا یہ ہوگا. اور کوئی سوال نہیں؟ اچھا، وہ اصل میں چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ پچھلی مرتبہ یہاں ایک صاحب تھے، وہ آج نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کے متعلقہ مسائل جو ہیں وہ چھیڑے نہیں ہیں. میں نے کہا وہ ہوں گے تو چلو اس وقت کریں گے. تو ان کا یہ سوال تھا کہ ہم جو ملازمین ہیں، گورنمنٹ کے جو ملازم ہیں، ہمارا سارا سسٹم جو ہے وہ سودی ہے، اور ہم جو تنخواہ لیتے ہیں تو وہ بھی سودی سسٹم سے لیتے ہیں، تو کیا ہم سود کھاتے ہیں؟ تو دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل مبارک ہے حدیث پاک میں کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے. صدقہ جو ہے یہ آپ اس کو آپ استعمال نہیں کرتے تھے. آپ کی ایک لونڈی تھی، اور آپ جب تشریف لے گئے تو انہیں کسی نے، آپ نے دیکھا کہ گوشت پک رہا ہے، وہ ہنڈیا پر گوشت پک رہا ہے، تو جب اس نے آپ کو کھانا دیا تو وہ گوشت کے علاوہ کسی اور چیز سے دیا. تو آپ نے پوچھا بھی وہ جو گوشت پک رہا تھا، انہوں نے کہا جی وہ مجھے صدقہ دیا گیا ہے. یعنی آپ صدقہ کھاتے نہیں ہیں اور وہ گوشت صدقے کا گوشت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لَکَ صدقۃٌ ولی ہدیۃٌ، کہ تیرے لیے صدقہ ہے اور میرے لیے ہدیہ ہے. یعنی اس نے صدقہ دیا آپ کو، صدقے کا بات ختم. اب اگر آپ مجھے دیتی ہیں تو یہ صدقہ نہیں ہوگا، یہ ہدیہ ہوگا. اس سے ایک فقہ نے قانون مستنبط کیا کہ ملکیت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے. مثلا ایک ملازم ہے ایک بندے کا، اس بندے کا سودی کاروبار ہے، اس نے پیسے سود کے اکٹھے کیے اور اس کو تنخواہ دے دی، تو اس نے سود نہیں کھایا، اس نے اپنی تنخواہ لی. ہاں، اگر وہ تقوی اور تدین کا کوئی نمونہ پیش کرے کہ جی میں سود کے پیسے سے تنخواہ نہیں لیتا، تو وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے. ہم بات کرتے ہیں قانون کی، ہم بات کرتے ہیں قانون کی کہ قانوناً اس نے سود نہیں لیا اور وہ سود خور شمار نہیں ہوگا. اس طریقے سے ایک بندے نے پیسے لینے ہیں، اس نے کہیں سے ڈاکہ مار کے اس کو دے دیے، تو حرام اس کے لیے تھے جس نے ڈاکہ مارا ہے، اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے پیسے لینے تھے وہ لے لیے. اس کے لیے ڈاکہ تھا، اس کے لیے اس کا حق تھا. تو جب یعنی ملکیت بدل جائے تو اس وقت حکم بدل جاتا ہے. باقی جو جی پی فنڈ ہے یہ میں اسی وقت کروں گا جب وہ صاحب ہوں گے. تو اور کوئی بات تو نہیں ہے؟ جی، تو اس کے لیے وہ اپنے اس کے ساتھ ننان لے پا سکتا ہے، یا جیسے بھائی کا بچہ لیے ڈاک کی ہو؟ ہاں، اچھا سوال ہے جی، اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک کوئی انسان، اس کی اپنی اولاد نہیں ہے اور وہ کوئی کسی اور کا بچہ لے کے پالتا ہے،
جس کو اڈاپٹڈ سن کہتے ہیں یا عربی میں جس کو متبنہ کہتے ہیں، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی ولدیت کی جگہ اپنی ولدیت لکھا دے؟ یہی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی کیا متبنہ جو ہے یا اڈاپٹڈ سن جو ہوتا ہے اس کی ولدیت کی جگہ ایک بندہ اپنی ولدیت لکھا سکتا ہے کہ نہیں لکھا سکتا؟ دیکھیں یہ بڑی سمپل بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ولدیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، جبکہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ بات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو پالا ہوا تھا، وہ آپ کے متبنہ تھے، یعنی ویسے تو وہ غلام تھے، جب وہ ان کے والد ان کو لینے کے لیے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں سرکار کے ساتھ رہوں گا، پھر آپ نے ان کو متبنہ بنا لیا۔ تو لوگوں نے ان کے یعنی زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ وہ ان کو یعنی جس نے پالا ہوتا تھا اس کی ولدیت سے اس کو یاد کرتے تھے، تو انہوں نے حضرت زید کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی جب لوگوں نے اس طریقے سے آپ کو یعنی پیش کیا کہ جیسے زید کے آپ باپ ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا جو حکم نازل ہوا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ایسے بچوں کو ان کے آبا کے نام سے پکارا کرو، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ یعنی جس بندے نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے وہ اس کی ولدیت کے کھاتے میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتا، اور نہ ہی میراث میں اس کا کوئی حصہ قانوناً ہوگا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ جی میں نے اس کو پالا ہے، اس نے میری خدمت، اس کو وصیت کر سکتا ہے، اور وصیت جو ہے وہ 1/3 میں ہوتی ہے، وہ اس کو کر سکتا ہے اس کے لیے، یا اسے کوئی چیز ہبہ بھی کر سکتا ہے، لیکن میراث میں اس کا حصہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ میرا متبنہ ہے، متبنہ کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو نہ اسے وہ اپنی ولدیت یعنی ولدیت کے کھاتے میں اپنا نام لکھوا سکتا ہے، اور نہ ہی اصولی طور پر میراث میں ان کا کوئی حصہ ہوتا ہے۔ متبنہ لے پالک منہ بولا بیٹا، ابن سے ہے نا، ابن نہیں، میں ذرا اس لفظ کا پوسٹ مارٹم کرنے لگا ہوں۔ ابن کہتے ہیں نا بیٹے کو، عربی زبان میں جو باب تفاعل ہے نا، اس میں ایک تکلف پایا جاتا ہے، تکلف، یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ تکلف نہ کر، ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا دل تو نہیں کرتا مجھے چائے پلانے کے، ویسے تو اوپر سے پلا رہا ہے، یا تکلف نہ کر، تو یعنی اس میں تصنف پایا جاتا ہے۔ تو تمنا کا مطلب یہ بیٹا تو نہیں ہے، لیکن ویسے ہی اپنے آپ اس کو وہ بیٹا شو کر رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے متبنہ۔ آپ کیا جی؟ اکثریت ہمارے جو اس ملک کے لوگ ہیں اپنے بھائی کے بچوں کو اپنے ڈاکومنٹ میں لکھا کے انہوں نے ولدیت، نہیں، غلط ہے جی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرا بھی سوال یہی تھا، اچھا، کہ جیسے بچہ مطلب بھائی سے بچہ لے لیتا ہے بچپن میں ہی، جیسے وہ لے لیتا ہے، تو جا کے کونسل میں وہ اس کا جو نا اپنا ہی وہ لکھاتا ہے کہ یہ میرا ہی، نہیں، یہ غلط ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم کی نص صریح ہے کہ ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے باپ ہی ہے نا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ لوگوں انہیں زید بن محمد نہ کہا کرو، زید بن حارثہ کہا کرو، یہ بات ہے۔ بندہ ہماری ہے کہ نام اس کو نہیں دے سکتا، نہیں، نام نہیں دے سکتا، باقی ٹھیک ہے کر دے، ٹھیک ہے، لیکن قانوناً وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ جی ہاں، اور یہ چٹائی تھی، اگر جماعت ہوگی ہو تو دوسری جماعت کے لیے اقامت ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، اقامت کوئی ضروری نہیں ہے، ویسے پڑھ لیتے ہیں استحبابی طور پہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جماعت ہو جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں۔ چلیں پھر اگلے انشاءاللہ درس میں اس نشست میں ایک سوال اور ہے اس کا، کس کا؟ بنا کے بارے میں، کیا جی؟ اگر اپنی اولاد ہو، ہاں، ایک بیٹا یا بیٹی پالے ہوئے ہوں،
تو کتنی جائیداد اس کو حصہ کر سکتا ہے یہ؟ میں اس کا یہ ہے نا کہ وصیت آپ نے کسی کو بھی کرنی، کسی بندے نے کسی کو بھی کرنی ہے تو وہ ایک ثلث کر سکتا ہے، یعنی اس کی کل جو جائیداد ہے نا اس کا ایک ثلث وہ کسی کو بھی وصیت کر سکتا ہے، تیسرا حصہ 1/3، یعنی اگر وہ فرض کریں 3 لاکھ چھوڑ کے جا رہا ہے یا 3 لاکھ کی اس کی ہے تو وہ 1 لاکھ سے زیادہ نہیں کر سکتا، 1 لاکھ سے زیادہ نہیں کر سکتا، اگر وہ کرے گا بھی تو نافذ نہیں ہوگی، وہ اس کے اپنے جو اس کے اصل وارث ہیں ان میں وہ چیز آئے گی۔ جی تو اسی سے یہ متعلقہ چیز ہے کہ جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو آگ کر دینا، اخبار میں آتا ہے کہ جی میں اپنے بیٹے کو نافرمانی کی وجہ سے آگ کر رہا ہوں، تو شرعی طور پر آگ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، شرعی طور پر آگ کرنے جو اللہ نے حصہ دے دیا ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا، اللہ تعالیٰ نے جو حصہ اس کے بیٹے کو دی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ہوگا تو اس کا حصہ ہوگا، برا ہوگا تو نہیں ہوگا، اللہ نے کہا مطلق بیٹے کا اتنا حصہ ہے، بیٹی کا اتنا حصہ ہے، کوئی بندہ اس کو آگ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اگر وہ کرے گا بھی تو وہ یعنی شریعت کی نظر میں آگ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی اگر آپ دیہات میں لوگوں نے آگ کر کے نا وہ ایک بیٹے کو آدھی جائیداد دے کے چلے جاتے ہیں، نہیں، غلط ہے جی، غلط ہے، آگ نہیں کر سکتے، اور بیٹے کا اتنا حصہ ہوگا جتنا، اور جو وارث بنتا ہے نا اس کے لیے تو وصیت بھی نہیں ہو سکتی، اپنی زندگی میں ہی نا اس کو ہبہ کر کے چلا جاتا ہے، نہیں کر سکتا ہے باپ، وہ غلط کرتے ہیں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی وہ جو بندہ وارث بنتا ہے نا اس کو اس کا حصہ ہی ملے گا، اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس کو ہبہ بھی کر رہا ہے تو وہ دوسروں کو محروم کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا، وہ گناہگار ہوگا۔ اب البتہ اگر دوسرے نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اس کی نیت بھی یہ نہ ہو کہ میں نے اس کو اپنوں کو محروم کرنا ہے، بلکہ اس کی نیکی کے ساتھ کوئی تعاون کرنا مقصود ہو تو پھر وہ کر سکتے ہیں۔ جی چلو پھر ایسا ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی اگلے نشست میں یہ عقائد شروع کر دیں پھر، ہاں اگر کوئی سوال جواب ہوں گے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ وہ کر لیں گے، یہ بچے ماشاءاللہ توجہ کریں تو یہ عالم بن جائیں گے۔ ہاں جی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے جو عقائد ہیں بس بند کریں، تو یہ جو عقائد